السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. کیا مذاکرات واقعی ہونے جا رہے ہیں یا مذاکرات کو ان کسی نتیجہ کی طرف جائیں گے؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی کیا کوئی لابنگ کر رہی ہے اور اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں نہیں ہونے دی گی؟ اور کیوں نہیں ہونے دے رہی؟ یہاں سرکاری کمپنیاں جو ہیں چھپائے جا رہی ہیں اور نقصان کتنا کر رہی ہیں وہ سارا ہے. اور مریم نواز آج اسٹیبلشمنٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے فرنٹ پہ کھڑی ہے. آخر چاہتی کیا ہے؟ پولیٹیکل ڈائریز پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. سب سے پہلی بات ہے، دیکھیں، مذاکرات تو مجبوری ہے حکومت وقت کی، اور عمران خان نے یہ بڑا ترب کا پتہ کھیلا ہے. ان کو بیک فٹ پہ لے آئے. کہاں لے آئے؟ بیک فٹ پہ لے آئے. ان کو بھاگنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی. یہ میں بتا دوں آپ کو، جگہ نہیں ملنی بھاگنے کے لیے. کہاں بھاگیں گے؟ کدھر پھریں گے؟ کدھر حال ہوگا؟ یہ ہے سمجھنے والی بات. اور کوشش تو کرتے رہتے ہیں. اور مذاکرات عمران خان نے کیا کیا ہے ذرا یہ سمجھنا ہے. عمران خان نے سب سے جو بڑا کام کیا ہے نا، ان کے پولیٹیکلی ان کے نیچے پھینک دیا زمین کی پستیوں میں. جو کہتے تھے عمران خان نے کوئی بڑا مطالبہ نہیں رکھا، لیکن ایسا مطالبہ رکھا ہے کہ جن کی جنا یہ جی سکتے ہیں نا مر سکتے ہیں اس سے. 9 مئی کی انکوائری اور انویسٹیگیشن یا جوڈیشل ٹرائبیونل بنتا ہے تو سارا کچھ سامنے آ جائے گا. ان کے لیے جگہ نہیں ملے گی، انہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. کروانے والوں میں بتایا حکومت وقت یہ تھی. حکومت وقت نے نہیں روکا. میں کسی کے اور کیوں الزام لگاؤں؟ پولیس نے کیوں نہیں روکا تھا وہاں تک جانے کے لیے؟ تمام جگہوں کے اوپر کیا کر رہی تھی؟ کس لیے نہیں روکا؟ پھر 26 نومبر جو ہے اس طوطے میں جان ہے، اور یہ نہ نگلی جا رہی ہے نہ باہر پھینکی جا رہی ہے چھپکلی ان سے. اندر کی باتیں ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے، ایک تو ویسے ہی عوام میں پذیرہ ہی نہیں ہے. وہ جتنا مرضی کر لیں، ثابت کر رہے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن وہ علیحدہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ پر اکٹھے کھڑے ہیں. اور اب کرنا کیا ہے انہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے. پہلے تو ڈالی رکھا تحریری طور پر، اور دوسری طرف عمران خان سے ملاقات نہیں اڈیالہ جیل میں. تفصیلات میں بتاتا ہوں وہ بعد میں کہ کیا کچھ ہے. بیرسٹر گوہر ملے تو لالی ظفر اگر ملے تو پیغام دیا گیا کہ آپ تحریری طور پر لکھ کے دے دیں. اب جو تحریری طور پر لکھ کے دے گیا کہ اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور نہ ہی ابھی تک میٹنگ رکھی گئی ہے. یا صادق میرا خیال ہے پاکستان آگے یا ان دنوں یا باہر چلے گئی. یہ نارمل روٹین دیکھی ہم نے، ججز کو باہر چلے جانا، اور کے لوگوں کی چھٹیاں کر جانا، وکیلوں کا چھٹیاں کر جانا. بڑی لمبی کہانی ہے یہاں پر. یہاں اس طرح سے آپ اس سارے نظام کے ساتھ ہیں. ڈراپ سائٹ نیوز نے پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے واشنگٹن ڈی سی میں تھنک ٹینک چلا رہی ہے، الزام لگایا ہے تاکہ اپنے پروپیگنڈا کو سپورٹ کر سکیں. یہ سمجھا کہ کس طرح زیادہ مؤثر طریقے سے واشنگٹن میں اثر و رسوخ ختم کرنا ہے، اور ایک غیر ملکی حکومت کے لیے بغاوت اور بیل آؤٹ کے درمیان فرق کا مطلب ہو سکتا ہے. اور ہائی اسٹیک گریٹ گیم نے ایسی صنعتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا جو مشیروں سے بھری ہوئی ہے. ایک صحت مند برقرار رکھنے کے لیے، سمجھ سے گزرنے کے لیے تیار ہے. صحیح فرم تلاش کرنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ کم از کم ایک حکومت نے زبردست تھنک ٹینک ابلیغ لابی شاپ یا چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ معاملہ اتنا آسان ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ واقعی. دیکھیں، ایک جو بات یہ کرتے ہیں نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے جہاں لابیسٹ پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ جناب امریکی کیا پیسوں سے بک جاتے ہیں. خدا رہا ہے یار، یا آپ لوگوں پہ تو الزام ہو، وہاں کیا الزام ہونا ہے؟ پوری پارلیمان وہاں بنیادی طور اسی لیے تو اب آ رہے ہیں یورپین یونین سے یا باقی جگہوں سے کہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر. جو اپنا جعلی جھوٹے مقدمے درج ہو رہے ہیں، جیل میں سہولیت فراہم نہیں کی جا رہی، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. تو یہ وہ ساری باتیں جو ان کے گلے پڑنے والی باتیں. یعنی اب کتنا آپ ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں گے، سمیٹ کے رکھیں گے، آپ کو تو جگہ نہیں مل رہی ہے. اور جس دن یو این ورکنگ پیپر آن آربیٹری ڈیٹینشن آیا ہوا ہے، اور میں نے بار بار ریکارڈ کے اوپر پڑھ کے بھی پیش کیا، بتایا بھی میں نے ایک ایک چیز سامنے رکھی. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں حالات اور واقعات سارے سامنے رکھوں.
لیکن پھر بھی اس کے باوجود نہیں ہو پاتا. اور سچ تو سامنے آنا ہے نا, ہمارا کام ہی سچ سامنے لے کر آنا ہے. ان کے پاس جگہ کوئی نہیں ہے. کب تک بھاگیں گے اس نظام سے؟ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ سے, ICCPR سے, نیلسن منڈیلا رول سے, کائرو ڈیکلیریشن سے, عمران خان سے ملاقات نہیں, کہہ رہے تنہائی میں رکھا ہے, سزا یافتہ قیدی نہیں ہے, ابھی انڈر ٹرائل پریزنر ہے, تو انڈر ٹرائل پریزنر کو اس طرح قید کر کے رکھا جاتا ہے. یہ کسی بھی ہوتا ہوگا ملکوں میں, لیکن پاکستان میں یہ سب غیر قانونی ہے. سیاسی گفتگو ہو سکتی ہے, وہ رول کالعدم قرار دیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اسی بنیاد پہ لاہور ہائی کورٹ نے بھی کالعدم قرار دیے. یہ میں ریکارڈ میں نے پٹیشنز فائل کی تھی. اور اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقاتوں کا دن جمعرات والے دن, اگر مان بھی لیں مذاکراتی کمیٹی تو یا حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی اجازت نہیں تھی تو عمران خان سے ملنے کے لیے, لیکن افسوس اس بات کے اور کے علاوہ باقی پارٹی ممبران, دوستوں یا وکلا میں سے آج کوئی اڈیالہ جیل ملنے نہیں پہنچا. تو عام میڈیا وہاں پہنچا تھا, موجود تھا, لیکن 4 بجے ملاقاتوں کا وقت ختم ہو گیا تو تمام میڈیا بھی چپ چاپ واپس چلا گیا. اب یہ اس بات پہ کیا حقیقت ہے؟ یہ قمر میکن نے رپورٹ کیا کہ وہاں لوگوں کو جانا چاہیے تھا. اب یہ بات قمر میکن کہہ رہا ہے, مجھے نہیں پتا, میرا تو خیال ہے کہ یقیناً گئے ہوں گے وہاں پر دوست احباب سارے. آج جو کہ جمعرات والے دن تو ملاقاتوں کا دن ہے اور وہاں روکا نہیں جا سکتا, اور ملاقات لازمی ہے, پاسبل. یہ تو اب کیسے روک سکتے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ حکومتیں جو ہے نا, یہ جو مرضی کہتی رہے, جو مرضی کراتی رہے اپنے آپ. اعداد و شمار کے مطابق تمام نقصان وفاقی زیر انتظام کمپنیوں سے آتا ہے, مگر حکومت کے حکام جو ہے نا, حکومتی حکام صرف پیسکو, پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کے نقصانات کا ذکر کرتے تھکتے نہیں. وزیر بجلی اور پانی جواب دینا پسند کریں گے کہ اسلام آباد ایسکو جو ہے کس کھاتے میں اتنے بڑے نقصان میں جا رہی ہے. یعنی اسلام آباد کی بات ہے, اسلام آباد تو چوری چکاری اتنی نہیں ہے نا بجلی کی, تو پھر کیوں کھاتے میں جا رہی ہے؟ بلوچستان سندھ کی کمپنیوں کو اسلام آباد بات کرنے پر کیوں جلتے ہیں؟ بتائیں نا سچ, سارا سچ بتائیں نا. آپ صرف جو کہ انجوائے کر رہے ہیں, پوسٹ ملی ہوئی ہے اور بس سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, سب خیریت ہے, اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. سچ بتائیں قوم کو کہ اصل بات کیا ہے. طوطا مینا کی کہانی اب نہیں چلنی ان سے, یاد رکھیے گا, پرانی ہوگی. طوطا مینا کی کہانی پرانی تو پرانی ہوگی, اب پرانی, اب نئی کہانیوں کی طرف آئیں, نئی کہانیوں کی طرف آئیں گے تو اب آگے چلیں گے. یہ نہیں چل سکتا. اب کوئی نیا لے کے آئیں ورژن, کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے نکال لیں نیا ورژن, جس سے آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. مریم نواز کہتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ فوج ہمارے ساتھ ہے تو بہت اچھی, اور نہیں ہے تو ان کی وردی ڈنڈے پر ٹانگ دو. اب یہ پھر وہ حسان نیازی کے کانٹیکس میں بات کر رہی ہیں. ماضی میں جب فوج ساتھ رہی تو غنڈہ گردی اور دہشت گردی فوج کے کھاتے میں ڈالتے رہے. یہ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں, یہ نہیں کی بات کہہ رہا ہوں. میمو گیٹ میں زرداری نے اپنی فوج کے علاوہ امریکہ کے حسین حقانی کے ذریعے بلوایا. ڈال لیکس میں نواز شریف نے بھارت کو دعوت دی. مریم نے فوج کو دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا ایک طرح سے. یہاں کئی دفعہ وہ لفظ یا یہ جو وردی ہے میں نہیں وہ دہرانا چاہتا. خواجہ اصف نے فوج کو جنگیں ہارنے, شہداء پیچھے چھوڑ کر بھاگنے, سیاچن, کارگل ہارنے, 1971 ملک توڑنے کے تانے دیے. ایاز صادق نے آرمی چیف کو ہندوستان کے حملے پر بزدل قرار دیا, اور وہ کانپے ٹانکنا یا پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کیا تھا, مجھے تو لفظ بھی یاد نہیں ہے, کہ جو وہاں پر ادا کیا گیا. اور وہ کچھ تاریخ کے انمٹ اوراق ہیں جو سچائی ہیں. یعنی کیا آنکھیں بند کر دیں؟ اگر ترازو رکھا ہے تو ترازو برابری کی سطح پر لائیں نا سامنے, کہ کون کیا کہتا رہے. آج اس کا بھی اتنا بھی احتساب ہونا چاہیے جتنا باقیوں کا ہونا چاہیے, مگر یہ نہیں ہے کہ جو ہماری مرضی ہے, جو ہم کہیں گے وہی ہوگا اور وہی سارا نظام چلے گا. اس طرح تو نظام نہیں چلا کرتے. برابری کی اگر بات کرنی ہے تو پھر برابری پہ جس نے جتنا قصور کیا اتنی سزا اس کو ملنی چاہیے. مگر یہ کہنا, یعنی یہ تاریخ میں روگ آرمی کا الزام لگا دیے نواز شریف, گلبشن یادو, سریل المیڈا جو میں نے ذکر کیا ہے سارا, پھر وہ گلبشن یادو کے کیس کے اندر نواز شریف کے اپنے بیان کیے وہ ہمارے خلاف استعمال ہوئے. ہماری یاداشت کمزور ہے, ہم چپ کر جاتے ہیں, آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ سوال تو اب ہوں گے, یہ بار بار دہرائے جائیں گے, پوچھے جائیں گے, اور جواب ہمیں دینا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.